حامد و مصلی اما بعد، ہم لوگ آج وقف ایکٹ کے تعلق سے اس کسان کالج کی دھرتی پر اکٹھا ہوئے ہیں۔ مجھے کوئی لمبی گفتگو نہیں کرنی ہے، میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب شاہنواز صاحب اور ان کی پوری ٹیم کا کہ انہوں نے اس جوکی جیسے بلاک جو حساس جگہ ہے، یہاں کی ماں بہنوں تک وقف ایکٹ کے پیغام کو اور اس کی سنگینی کو بتلانے کے لیے یہ بہت ہی قیمتی اجلاس منعقد کیا ہے۔ حضرات، کام ایک ہے، کرنے والے انیک ہیں۔ ایک کام تو مولانا، مفتی اور قاضیوں کا ہے، جو گزشتہ 1 سال سے آپ کے درمیان یہ پیغام لے کر جا رہے ہیں کہ وقف کا یہ قانون وقف کی حفاظت کے لیے نہیں، وقف کی جائیدادوں کا اور اس کی ملکیت کے خاتمے کے لیے لایا گیا ہے۔ اور الحمدللہ پورا ملک اور پوری دنیا میں یہ پیغام جا رہا ہے کہ یہ وقف کا قانون جو تحفظ کے نام پر، حفاظت کے نام پر لایا گیا ہے، یہ وقف کی بربادی کا سامان ہے، یہ وقف کی آبادی کا سامان نہیں ہے۔ لوگ گلی کوچے میں، چوک چوراہے پر، سڑک اور بازاروں میں اس چیز کا چرچا کرتے ہیں کہ وقف کا تحفظ کیسے ہوگا جب یہ وقف اس کے ہاتھ میں ہوگا جو جانتا ہی نہیں ہے کہ وفا کیا ہے۔ ہم کو اس سے ہے وفا کی امید، جو جانتے نہیں وفا کیا ہے۔ علماء کرام نے بتلایا کہ لوگوں، واقف کا منشا، اس کا خیال کیا جاتا ہے وقف کی جائیداد میں۔ واقف نے اگر کسی مسجد کو، کسی مدرسے کو، حتیٰ کہ قبرستان کو اگر انہوں نے زمین دی ہے اور اس کا منشا ہے کہ میرے گھر کا فرد اس کا کسٹوڈین ہوگا، متولی ہوگا، تو اس کے منشے کا خیال کیا جائے گا۔ آپ اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ مدرسے کی زمین مدرسے میں دی جا سکتی ہے، لیکن وقف بڑا نازک مسئلہ ہے۔ اگر کسی نے مدرسہ جوکی کے مدرسے کو زمین وقف کی ہے تو یہ دارالعلوم بیرگاچی کو نہیں دی جا سکتی ہے، یا دارالعلوم رحمانی کو نہیں دی جا سکتی ہے۔ اتنا نازک مسئلہ ہے، اتنا حساس مسئلہ ہے، اس کے ساتھ کھلواڑ کیا جانے لگا۔ علماء کرام سڑک پر آ گئے، مسجدوں کے ممبروں کو انہوں نے اور عیدگاہ سے انہوں نے پیغام دیا ہے، جمعے کے خطبے سے پہلے تقریریں کی ہے اور لوگوں کو یہ پیغام پہنچ گیا۔ الحمدللہ لوگ بیدار ہو گئے۔ دوسرا کام اب ان لوگوں کا شروع ہوا ہے جن لوگوں نے یہ اسٹیج سجایا ہے، اور الحمدللہ میں آج اس مجلس سے، اس منچ سے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بھی بہت بڑا مجاہدہ کیا ہے۔ آپ نے پورے ملک کے کونے کونے میں، ہاؤس کے اندر، اسمبلی کے اندر بیٹھ کر لوگوں کو سمجھایا ہے کہ لوگوں، یہ مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ حملہ وقف پر نہیں ہے، یہ دستور پر حملہ ہے، آئین پر حملہ ہے، سمویدھان پر حملہ ہے۔ آپ نے یہ سمجھا دیا ہے۔ آج جوکی کے ہٹیا میں بھی لوگ یہ گفتگو کرتے ہیں کہ آرٹیکل 14 اور 15 میں مساوات اور برابری کا حق دیا گیا ہے، اور اس قانون کے اندر اس مساوات کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے۔ وہاں تو کوئی غیر مسلم نہیں ہو سکتا ہے اور یہاں غیر مسلم ہوتا ہے۔ میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو کا معاملہ شروع ہو گیا ہے۔ آج ہمارا بھائی بازاروں میں یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ یہ آرٹیکل 25 کا کھلی ہوئی خلاف ورزی ہے، جہاں مذہبی آزادی دی جاتی ہے،
مذہبی آزادی کے یہ خلاف یہ بل ہے۔ آج ہمارا بھائی، ہمارا بوڑھا، ہمارا بزرگ، ہمارا بچہ بھی یہ کہنے لگا ہے کہ یہ آرٹیکل 26 کا کی کھلی ہوئی خلاف ورزی ہے، جس میں مذہبی امور کے انتظام کی ذمہ داری آئین نے، سمویدھان نے اس جمہوری ملک میں ہمیں دیا ہے، اس کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ ان لوگوں نے ہاؤس کے ذریعے جو آواز اٹھائی ہے، یہ آواز بہت دور گئی ہے، اور آج آپ کے گھر میں آ کر، دروازے پر آ کر، چوک اور چوراہے پر آ کر جلسے کر رہے ہیں، ریلیاں کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، اور انہوں نے عزم لیا ہے ہم ہر ضلع میں جائیں گے، ہر شہر میں جائیں گے، ہر بلاک میں جائیں گے، ہر پنچایت میں جائیں گے۔ ان کی قربانیوں کو آج سلام کیجیے، اللہ ان کو سلامت رکھے، کہیے آمین، اللہ ان کی حفاظت کرے۔ آپ نے ہمارا اس وقت ساتھ دیا تھا جب ملک نہیں سمجھ رہا تھا، عوام نہیں سمجھ رہی تھی، دانشور طبقہ نہیں سمجھ رہا تھا، اس کو ہندو مسلم کا معاملہ بنا کر پیش کیا جا رہا تھا۔ آپ نے اس وقت ہمارا ساتھ دیا، اور آج آپ نے سمجھا دیا ہے یہ دستور پر حملہ ہے، یہ آئین پر حملہ ہے، یہ جمہوریت پر حملہ ہے، یہ ملک جمہوریت سے چلتا ہے، آئین سے چلتا ہے۔ یہ آئین کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور اس ملک کے نظام پر یہ برچیاں اور بھالا چلا رہے ہیں۔ آپ نے سمجھایا ہے، کل آپ میرے ساتھ تھے، آج میں اس منچ سے وعدہ کرتا ہوں ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم آپ کا شانہ بشانہ ملا کر کے چلیں گے، ہم اس چیز کو سمجھائیں گے۔ سپریم کورٹ سے بڑا سپریم کوئی نہیں ہو سکتا ہے، انہوں نے یہ کہہ دیا یہ دھارمک مسئلہ ہے، اس میں کسی کی مداخلت منظور نہیں ہے۔ جب انہوں نے کہہ دیا ہے تو ہمیں یہ یقین ہو گیا ہے اب یہ قانون چاہے قانون بن جائے، صدر جمہوریہ کا دستخط ہو جائے، صدر جمہوریہ اس صدارت کی کرسی پر سمویدھان اور اس آئین کی بدولت پہنچی ہے، ہم ان کے اس صدارت کی کرسی کی گریما کی قدر کرتے ہیں، ہم آپ کو سلام کرتے ہیں، لیکن یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک کورٹ کو، عدالت کو یہ حق حاصل ہے کہ اگر وہ سمویدھان کے خلاف کوئی قانون سازی ہوئی، آپ کو قانون سازی کا حکم تھا، لیکن اس پر ترمیم عدالت کر سکتی ہے، اس کی تنسیخ بھی کر سکتی ہے۔ ہمیں یقین ہے یہ بیداری رنگ لائے گی، اور یہ قانون جو کالا قانون ہے یہ واپس ہوگا، واپس ہوگا، واپس ہوگا، کہیے انشاءاللہ۔ اللہ آپ لوگوں کے اس جذبے کو قبول فرمائے۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے، اے ہندوستان والو تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام